नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फरीदुद्दीन सिद्दीकी A99 न्यूज वॉइस ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए डालते हैं आज की खबर पर नजर। नाजरीन, खबर के अख्तिताम पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, खासकर बेल के बटन को दबाना बिल्कुल ही ना भूले, जिससे हमारे खबर की इत्तला आपको मिलती रहेगी। आइए डालते हैं इस खबर पर नजर। मरदूद वसीम रजवी की दाखिल करदा दरख्वास्त के ऊपर सख्त मजम्मत हिंदुस्तान भर में की जा रही है, जिसके चलते आज मरकज़ जमीयत अहले हदीस लंगर हाउस में मरदूद वसीम रजवी ने जो कुरान मस्जिद में 26 आयतों निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसमें इस मरदूद वसीम रजवी ने कुरान मस्जिद की 26 आयतों का जिक्र किया। इस मरदूद ने नौज़बिल्ला ये भी कहा कि खुलफाए राशिदीन ने तलवार और ताकत के जोर पर कलाम पाक में ये आयतें तब्दील की जो सरासर गलत है। वाज़ेह है कि ये कुरान मस्जिद आसमानी किताब है और इसमें ता क़यामत तक ज़ेर ज़बर की भी तब्दीली नहीं हो सकती। इसी मरदूद वसीम रजवी की दरख्वास्त के खिलाफ सख्त मजम्मत करते हुए मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद की जानिब से एक सहाफ़ियों का इजलास मुनाक़िद किया गया, जिसमें जनाब शेख हुसैन मदनी निज़ाम सूबाई जमीयत अहले हदीस ने कहा कि शिया कम्युनिटी ने भी इसे मरदूद करार दिया है। ना ये शिया है ना सुन्नी है, ये शिया सुन्नी को लड़वाना चाहता है। मजीद कहा कि वसीम रजवी जैसे मरदूद यहूद और नसारा के रास्ते चल रहे हैं। इस इजलास में कहा गया कि मरदूद वसीम रजवी अपने सियासी बाप को खुश करने के लिए इस तरह के कामों को अंजाम दे रहा है। हैदराबाद व सिकंदराबाद के नायब अमीर जमीयत अहले हदीस शेख वाजिद हुसैन मदनी ने कहा कि हर रोज़ हर मोहल्ले की मसाजिद में नमाज के बाद बच्चों को कुरान शरीफ की तफसीर बयान करे, और इन्होंने कहा कि कुरान मस्जिद अमन का पैगाम देता है, इससे समझ कर पढ़ें और अपने बच्चों को भी कुरान शरीफ की तफसीर सुनाएं। आइए नाजरीन, डालते हैं इस खबर पर एक तफसीली रोशनी, जिसे पेश किया हमारे नुमाइंदे जहांगीर अली ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह सुम्मा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम तमाम जानते हैं कि वसीम रजवी ने सुप्रीम कोर्ट में BIL दाखिल की और उसमें उसने अर्ज़ी की कि कुरान मजीद की 26 आयतों को कुरान से हज़फ़ किया जाए। चूँकि ये उत्तर प्रदेश शिया वक्फ़ बोर्ड का साबिक़ चेयरमैन रह चुका है, तो दुनिया ये समझ रही थी कि वो शिया है, लेकिन मुसलसल शिया कम्युनिटी की जानिब से, बिलखुसूस ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से उसके स्पोक पर्सन यासूब अब्बास ने यह बयान दिया कि शिया कम्युनिटी इससे लाताल्लुक़ और बेज़ार है। उसके बाद कुल हिंद शिया मजलिस उलमा और ज़ाकिरीन ने ख़ास तौर पर यह बयान जारी किया कि वसीम रजवी खारिज इस्लाम है, सलमान रुश्दी का एक नया चेहरा है, बल्कि उम्मत और मिल्लत के लिए एक नासूर है, दुश्मनान इस्लाम का आला कार है, जिस पर CBI की इंक्वायरी जारी है। और पते की बात उन्होंने ये बताई कि वसीम रजवी शिया और सुन्नी दोनों के दरमियान लड़ाना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बला कौन सी बला है, ना शिया है ना सुन्नी है। उसकी हरकतों को देखकर यूँ अंदाज़ा लगता है कि वो ओरिएंटलिस्ट है या फिर यहूद की रविश पर चलने वाला आदमी है। चूँकि आसमानी किताबों की तहरीफ़ करना ये यहूद का तरीक़ा रहा और नसारा का तरीक़ा रहा, और उसने दोबारा यहूद की रविश को इख्तियार किया और उसके लिए अर्ज़ी दाखिल की। माज़ी करीब में देखा गया कि उसने उम्मुल मुमिनीन हबीबतु हबीबिल्लाह सिद्दीक़ा बिन्तु सिद्दीक़ आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पाक दामन को दागदार करने की कोशिश की। खुलफ़ाए राशिदीन पर इल्ज़ाम उसने लगाया, और दूसरी जानिब उसने ये बात कही कि बक़िया क़ुरान काबिल इत्मीनान है। अगर वाक़अतन ऐसी बात है तो बक़िया क़ुरान में अल्लाह ने ये बात बताई, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, क़ुरान के हम मुहाफ़िज़ हैं।
ما فرطنا فی الکتاب من شیء، قرآن کے تعلق سے ہم نے کبھی کوئی کمی بیشی نہیں کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے قرآن کی حفاظت کی۔ وسیم رضوی نے خلفائے ثلاثہ پر اعتراض کیا اور علی رضی اللہ عنہ کا اس نے دانستہ طور پر نام چھوڑا۔ یقیناً علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، ہمارے لیے بھی اہل بیت ہے، صحابی ہیں، لیکن یہ بات جاننی چاہیے کہ خلفائے ثلاثہ کے بعد 5 سال اور 3 ماہ تک علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کی۔ اگر واقعتاً یہ آیتیں 26 آیتیں خلفائے ثلاثہ کی جانب سے داخل کردہ ہوتی تو علی رضی اللہ عنہ اس کو نکال سکتے تھے۔ اگلی توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہر ملک کا ڈیفنس لا ہوتا ہے، اگر کسی ملک کے ڈیفنس لا کو وہ دہشت گردی سے تعبیر کرے تو اسے اپنی عقل پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگلی توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہندوستان میں مقبول ترین شخصیت جیسے گاندھی جی، قرآن مجید کی تلاوت سے وہ بہت متاثر تھے، اور کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے، غیر مسلموں نے روح القرآن نامی قرآن کی تفسیر لکھی، اور وسیم رضوی جس علاقے کا ہے، لکھنؤ کا ہے، وہیں پر منشی صاحب ہے جو غیر مسلم ہے، قرآن مجید کی طباعت مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ وسیم رضوی پر یہ بات لازم تھی کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے وہ انصاف پسندی کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرے، اہل علم سے رجوع ہوں، ورنہ دنیا یہی کہے گی نہ وہ سنی ہے نہ وہ شیعہ ہے، تو پھر یہود کا وہ ترجمان ہے۔ واللہ اعلم۔ ایسے موقع پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ جیسے ہر ایکشن کا ایک ایکویلنٹ یا پھر ریاکشن ہوتا ہے، اپوزٹ ریاکشن ہوتا ہے، امت مسلمہ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ موقع کو غنیمت جانیں، قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کریں، صحابہ کی عظمت اپنے دلوں میں پیوستہ کریں، بالکل اسی طرح جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کی تعلیم جس طرح اپنے بچوں کو دی جانی چاہیے۔ یہ قرآن پر جو اعتراضات وسیم رضوی نے کیا ہے، اس پر علماء دین کا کیا رول ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ علماء؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید سے متعلق وسیم رضوی نے جو 26 آیتوں کا ذکر کیا ہے کہ اس میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت فرمائی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جو قرآن پر اعتراض کرتا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ قرآن پڑھیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں، اپنے علماء کے پاس جائیں۔ جب تک انسان قرآن کو نہیں پڑھتا، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں غلط باتیں آ رہی ہوں، اس لیے انہیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ شیخ، اور ایک بات یہ ہے کہ ہر بار وسیم رضوی قرآن کو لے کر یا پھر صحابہ کو لے کر یا پھر امہات المومنین کو لے کر جو ہے نا ہر بار نشانہ بناتا ہے، ٹارگٹ کرتا ہے، اور ہمارے ملک میں کئی مرتبہ ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں کہ جو ملک کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی ہندو مسلم کے درمیان، کبھی شیعہ سنی کے درمیان، اور کبھی خاندانی ناموں سے۔ تو اسی کی ایک کڑی ہے وسیم رضوی۔ قرآن مجید کے متعلق ایسی باتیں کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان جو غصہ پایا جاتا ہے وہ چاہتا ہی ہے، یا ان کی خواہشیں ایسی ہیں کہ ملک کے لوگوں کا ذہن کسی اور طرف مائل کر دیا جائے۔ ملک میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ملک کی عوام پریشان ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، کسان روڈوں پر ہے، اور ایسی تباہی معیشت کے اعتبار سے آئی ہوئی ہے۔ تو وقتاً فوقتاً کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو ملک کی عوام کا ذہن کسی دوسری طرف مائل کر کے اصل مدعے سے ہٹانا چاہتے ہیں، بس یہی ایک منشا ہے۔ ورنہ حقیقت میں اگر ان کے دل سے پوچھا جائے کیا واقعی قرآن مجید میں کوئی غلطی ہے، تو وہ کہیں گے نہیں، قرآن مجید برحق کتاب ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ شیخ، آخری سوال یہ ہے، جمعیت اہل حدیث کی جانب سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جیسے ہمارے ملک ہندوستان میں قانون ہے، کوئی انسان جرم کا ارتکاب کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے تو اس کو سزائیں دی جاتی ہیں،
اسے جیل میں رکھا جاتا ہے، جرمانے لگائے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی سزائیں قانون کے اعتبار سے دی جاتی ہیں۔ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان کا قانون ہندوستانیوں کو مارنے کے لیے، توڑنے کے لیے، جیلوں میں ٹھوسنے کے لیے اور جرمانے لگانے کے لیے ہے، یا ہندوستان والے ہی ہندوستانیوں کو مارنا چاہتے ہیں، بلکہ ہر انسان ہندوستان کا اس قانون کو عدل و انصاف والا قانون مانتا ہے۔ تو کیوں جس قانون کے اندر سزائیں ہیں وہ پورے ہندوستانیوں کے لیے نہیں ہیں، وہ سزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہندوستان کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہندوستانیوں کا مال لوٹتے ہیں، ہندوستانیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں پر سزاؤں کا یا تعزیرات کا تذکرہ ہے، وہ عمومی طور پر ایسا نہیں ہے کہ قرآن تمام لوگوں کو مارنے کا حکم دے رہا ہو۔ وہ قرآن جو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہو، بھلا وہ انسانوں کو مارنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ قرآن نے جہاں مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، وہیں اسی قرآن نے غیر مسلمین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب ایسے وقت میں جب کہ وسیم رضوی کی جانب سے ایک فتنہ شروع ہو چکا ہے، سپریم کورٹ میں یہ بات جا چکی ہے، تو مسلمانوں کا موقف تو یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان بجائے روڈوں پر احتجاج کر کے، گالی گلوچ کر کے، دھمکیاں دینے کے، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے اپنے محلوں میں بچوں کو قرآن پڑھائیں، گھر گھر قرآن کی تعلیم کو عام کریں، قرآن کے ترجموں سے روشناس کرائیں، اور کم سے کم ہر مسجد میں فجر کی نماز کے بعد درس قرآن ہونا ضروری قرار دیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے غیر مسلمین بھائی جو ہندو ہیں، کرسچن ہیں یا سکھ ہیں، ایسے افراد، ان لوگوں کے درمیان میں بھی مراٹھی ہے، تیلگو ہے، انگلش ہیں اور دیگر زبانوں میں قرآن کے ترجمے ان کو دیں، ان کو قرآن کا پیغام بتائیں، قرآن انہیں بھی سکھائیں، انہیں بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ تو ایسی صورت میں انشاءاللہ قرآن کی حفاظت کے لیے جس طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے غیر مسلمین بھائی بھی اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں گے۔